السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، دو مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک گھٹیا پن کی مثال اور ایک اعلیٰ پن کی مثال۔ دونوں میں کردار یکساں ہیں، ایک طرف شاہد آفریدی ہیں، دوسری طرف عمران ریاض خان ہیں۔ میں پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ گھٹیا پن کی مثال کیا ہوتی ہے۔ گھٹیا پن کی مثال میں گزشتہ ویلاگ میں بڑے ڈیٹیل سے، لیکن تنقید کی عمران ریاض خان صاحب نے شاہد آفریدی پر کہ وہ اپنے داماد کی سیاسی حمایت کرنا چھوڑ دیں، شاہن شاہ آفریدی اسے کرکٹ کھیلنے دیں، اور اپنی سیاست کی وجہ سے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو گندا نہ کریں، پاکستان کو گندا نہ کریں، اور پاکستان کی جو ذلت اور رسوائی ورلڈ کپ سے باہر ہونے سے آئی ہے اس کا ایک موجب شاہد آفریدی ہیں۔ یہ انہوں نے تنقید کی۔ اس کے جواب میں شاہد خان آفریدی نے ایک جناب پروگرام میں کہا کہ عمران ریاض کا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کو میں جواب نہیں دیتا۔ یہ شاہد خان آفریدی صاحب کا ظرف تھا، انہوں نے دے دیا۔ اب میں دوسری مثال دیتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا کارساز ہے، وہ انتظار نہیں کرتا، وہ فوراً موقع پر ہی آپ کو ساری صورتحال دکھا دیتا ہے۔ اب ان کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی کہ یہودیوں کی ایک تنظیم ہے جناب نارتھ ویسٹ فرینڈز آف اسرائیل، یہ اسرائیل کے حامی ہیں۔ اب یہ یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں، زیونسٹ ہیں صاحب ظاہر ہے۔ تو انہوں نے جناب ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ حماس نے جو 200 لوگ یہودیوں کے اغوا کیے ہیں وہ بہت زیادہ بڑا جرم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 45,000 لوگ فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے پورے شہر تباہ کر دیے گئے، بچے چھوٹے عورتیں ان کو جناب مار ڈالا گیا، اور بڑی برے طریقے سے مار ڈالا گیا، وہ غلط عمل ہے۔ تو اس وقت وہ احتجاج جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ فلسطینی بڑے ظالم ہیں، انہوں نے جناب اغوا کیے ہوئے ہیں جناب اسرائیل کے لوگ، اور وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے جناب لندن کی گلیوں میں۔ اب ایک تصویر وائرل ہوئی، اور تصویر کنہوں نے وائرل کی؟ یہ اسی NW فرینڈز آف اسرائیل، نارتھ ویسٹ فرینڈ آف اسرائیل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جناب یہ تصویر پوسٹ کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ شاہد خان آفریدی جو ہے وہ جناب جو اسرائیلی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور ہم نے جو مظاہرہ کیا ہے اس میں شاہد خان آفریدی نے شرکت کی ہے، اور انہوں نے آ کر حماس کی مذمت کی ہے، اور جو اغوا کیے گئے مطلب ہوسٹیجز بنائے گئے، یرغمال بنائے گئے اسرائیلی ہیں، ان کی حمایت کی ہے۔ اب جب یہ ساری صورتحال پاکستان میں اور پوری دنیا میں سامنے آئی تو شاہد آفریدی کو تو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس پر جناب مختلف لوگوں نے پورے ملک بھر میں جناب یہ زبردست قسم کی ایک کمپین آئی کہ ایک طرف آپ بڑے چیمپئن بنتے ہیں مسلمانوں کے اور اعلیٰ روایات کی بات کرتے ہیں، آپ چیریٹی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو اس پر جناب باقاعدہ شاہد خان آفریدی نے باقاعدہ ایک رد عمل دیا، اس نے ایک بیان دیا۔ بیان کیا تھا؟ شاہد آفریدی نے کہا اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا پر بیان میں شاہد آفریدی نے کہا کہ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہر اپلوڈ کی گئی چیز پر یقین نہ کریں۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کی ایک گلی میں ٹہلتے ہوئے نام نہاد پرستار سیلفی لینے آئے، جن کی بات مانتے ہوئے تصویر کھنچوا لی۔ چند لمحوں بعد اس تصویر کو صہیونیت کی توثیق کی شکل میں اپلوڈ کر دیا گیا۔ میں پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے شائقین کے ساتھ تصویریں کھنچواتا ہوں، اور یہ صورتحال بھی مختلف نہیں تھی۔ شاہد آفریدی نے مزید کہا، کسی متنازع تنظیم کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر کو میری جانب سے کسی قسم کی حمایت نہیں سمجھا جائے۔ فلسطین میں معصوم جانوں کی تکلیف دیکھ کر دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ میں اس جنگ کے خاتمے اور فلسطینیوں کے آزادی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ جناب انہوں نے کہہ دیا۔ اچھا، جب ان کی طرف سے آیا رد عمل، سمجھ بھی آئی کہ ٹھیک ہے، کوئی پرستار آئے اور انہوں نے سیلفی بنوا دی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ واقعی یہ اس قسم کی صورتحال ہے کہ یہ فلسطین کے مخالف ہیں اور اسرائیل کے دوست نامی تنظیم کوئی ہے۔ اس پر جناب ان کا کلیریفیکیشن آ گئی۔ اب پاکستان میں سے کہیں رد عمل نہیں آیا، عمران ریاض کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اب رد عمل پھر وہی NW فرینڈز آف اسرائیل کی طرف سے آیا ہے، اور بہت ہی اہم آیا ہے۔ انہوں نے جناب نہ صرف اس مرتبہ ان کی تصویر شائع کی ہے بلکہ ساتھ ویڈیو بھی دی ہے جس میں شاہد آفریدی صاحب باقاعدہ اس احتجاج میں شریک ہیں، اور انہوں نے 10 سوالات باقاعدہ کھڑے کر دیے ہیں، شاہد آفریدی صاحب سے پوچھے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں جناب؟ میں ایک ایک کر کے مختصراً اس کو دیکھتا ہوں۔ When Shahid Afridi approached us, he was wearing a mask.
جب شاہد افریدی ہم تک اپروچ کیا, ہمارے پاس پہنچے, تو اس نے ماسک پہنا ہوا تھا. وی ہیڈ نو آئیڈیا ہو ہی واز, ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. وی ریپیٹ, ہم دہراتے ہیں, ہی اپروچڈ اس, ہم سے رابطہ اس نے کیا تھا, ہم تک شاہد افریدی پہنچا تھا, ہم اسے نہیں لائے تھے, ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے. تیسرے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں جی, he started talking to one of our group who was handing out leaflets. اس نے ہمارے گروپ سے جناب بات چیت شروع کی جس نے باقاعدہ وہ پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے جس پر لکھا ہوا تھا کہ فلسطینی غلط ہے اور اسرائیلی درست ہے. یہ باقاعدہ پوسٹر تھے. انہوں نے ہمارے گروپ سے بات چیت شروع کر دی. اچھا جی, اگلے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں he took off his mask and he asked for picture by walking to the main group to have them taken. تو کہتے ہیں جی اب تب انہوں نے ماسک اتارا اور وہ جو مین گروپ وہ کھڑا ہوا تھا ان کے پاس وہ پہنچے اور وہاں جناب انہوں نے تصویریں اتروانا شروع کر دی. آگے وہ ایک دو سوال کرتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کین شاہد افریدی ریڈ انگلش؟ ہی کین, کہ کیا شاہد افریدی صاحب انگلش پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں. انہیں اتنی انگریزی, مطلب بولنے میں تو شاید کوئی مشکل آئے. ریحام خان نے بھی کہا ہے کہ جناب انہیں انگریزی سیکھنی چاہیے, انہوں نے بھی انگریزی کے چکر میں اس کو جناب ڈال دیا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, انہیں انگریزی پڑھنی آتی ہے اور ہم نے وہ پوسٹر اس نے لازمی پڑھے ہوں گے. آگے وہ لکھتے ہیں DDC we were standing there with huge placards for Israel hostages. Yes he did. کیا اس نے نہیں دیکھا کہ ہم بڑے بڑے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف؟ تو کیا اس نے نہیں دیکھے تھے؟ نہیں, اس نے دیکھے تھے, اسے نظر بھی آئے تھے, اسے پڑھنا بھی آتا تھا, سب کچھ کرنا آتا تھا. آگے لکھتے ہیں Did he agree to selfie with us with hostage leaflets in front of his face? Yes. تو کیا وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ وہ پوسٹر اس کے چہرے کے سامنے تھے اور وہ ہمارے ساتھ سیلفیاں اتروا رہا تھا؟ تو کیا یہ غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یہ بات بالکل درست ہے. اگلا سوال وہ کہتے ہیں دس ویڈیو شوز اس ہاؤ آور گروپ واز سیٹ اپ, یو کین ناٹ مس دا پوسٹر. تو یہ جناب ویڈیو جو انہوں نے دکھائی ہے وہ کہتے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ جناب ہمارا کس طریقے سے ہم نے ایک احتجاج کو منظم کیا تھا اور اس میں ہمارے جو پوسٹرز ہیں آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دور سے کوئی بھی دیکھے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسرائیل کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ جب عام شخص کو پتہ چل سکتا ہے تو شاہد افریدی جب سر چل کے آیا تھا تو وہ اتنا بولا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا, اسے نظر ہی نہیں آیا اور اس نے سارا کچھ کر لیا. اچھا جی, 9واں سوال 9ویں پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں شاہد افریدی نیو what he was doing and offered his support willingly. وہ کہتے ہیں شاہد افریدی کو بالکل اچھی طریقے سے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس نے جو اسرائیل کے حق میں اپنی حمایت ہمیں دی ہے وہ ہمارے کسی پریشر کی وجہ سے نہیں دی ہے, وہ رضاکارانہ اور اپنی مرضی سے اس نے دی ہے. مرضی سے اس نے اسرائیل کو درست قرار دیا ہے, اپنی مرضی سے اس نے فلسطینی اور حماس کی مخالفت کی ہے, اس میں دو کوئی رائے نہیں ہے. اچھا, آخر میں وہ کہتے ہیں یو مائٹ ناٹ لائک بٹ اٹس ٹرو, ڈیل ود اٹ. ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب کچھ پسند نہ ہو لیکن آپ اس کو دیکھو, حق یہی ہے, درست یہ ہے اور آپ اس کو برداشت کرو. آپ کو کس نے کہا تھا ہمارے پاس آئے؟ اب جناب شاہد افریدی صاحب بہت ساری وضاحتیں دیتے جا رہے ہیں. وہ جناب کہ مجھ سے تو ایک گروپ آیا, وہ کہتے ہیں آیا, یہ کہتے ہیں نہیں یہ خود چل کے آئے. وہ کہتے ہیں جی مجھے مداح نظر آئے. اس نے کہا جی نہیں, ہم نے تو پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے. انہوں نے ویڈیو جاری کر دی کہ ہمارا تو احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا, ہم اس کو بلا کر نہیں لائے, خود آئے ماسک پہنے ہوئے. مطلب یار پروپیگنڈے کی بھی حد ہوتی ہے. شاہد افریدی صاحب آپ مان لیں آپ سے غلط فہمی ہوئی, آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید پوری دنیا کے مداح ہیں اور انگریز بھی آپ کے ساتھ سیلفی بنوائیں گے, آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ واہ جی واہ, عمران خان سے بھی بڑا لیڈر ہے. دیکھیں جناب مانچسٹر کی گلیوں میں لوگ اس کے ساتھ تصویر بناتے ہیں. آپ مان لیں آپ سے غلطی ہوئی, آپ پھنس گئے, آپ کو اندازہ نہیں ہوا. اس طرح مان لینا بھی اپنی درست بات ہوتی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. کیوں؟ جتنا آپ جائیں گے, پہلے انہوں نے تصویر دکھائی, اب انہوں نے ویڈیو شو کر دی, اب وہ کچھ اور بھی شو کر دیں گے جو آپ کے خلاف نہیں ہوگا. آپ غلطی مانیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ تصویر بنائی, میں علم نہیں رکھتا تھا, اسی میں آپ کی بچت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو. لیکن میں اعلیٰ پن کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب نے اس موقع پر کیا کہا. عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ میں بھائی اس معاملے پر کومنٹ نہیں کرتا.
کیوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ شاہد آفریدی نے کوئی اسرائیلیوں کی کوئی حمایت کی ہوگی. اس سے یہ ہوا بھی ہوگا تو غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہوگا, اور میں اس کو نہ انڈورس کرتا ہوں, نہ میں اس پر بات کرتا ہوں, نہ اسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں کرتا ہوں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کسی کو یہودی ایجنٹ قرار دینا بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ کاش اب ذرا سا ایک سیلفی آئی, ایک تصویر آئی, تو شاہد آفریدی صاحب کو پتہ چل گیا کہ جب کسی کو ایجنٹ کہا جاتا ہے اور وہ بھی یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور آپ ریاض خان کو آج 20 سال سے مسلسل اسے یہودی ایجنٹ قرار دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو جناب یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. یہ بتاؤ عمران خان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. میں شاہد آفریدی کے خلاف نہیں بات کرتا, لیکن اتنا کرتا ہوں کہ کسی کو بھی کسی کا ایجنٹ کہنا چھوڑ دیں, اور جو حق اور سچ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران ریاض خان کی اعلیٰ ترین مثال ہے, اور کاش شاہد آفریدی بھی اس کی تقلید کرتے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.